اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ ہر طرح کی تعریف و توصیف، بزرگی، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لائق اور سزاوار ہے، جس نے تنہا اس کائنات کو بنایا۔ بے شک وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی، شافع محشر، امام الانبیاء، سید المرسلین، تاجدار بطحاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اس دین کو مکمل کیا اور یقیناً ہماری ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بنایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، حاضرین، پردہ نشین خواتین اسلام، میں نے قرآن مجید کی ایک آیت جو سورہ بقرہ کی ہے، آیت نمبر 43 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ موضوع بڑا طویل ہے، بڑی اہم عبادت جو صبح و شام ملا کر کے ہم پر فرض ہے، جس کو ہم نماز کی شکل میں جانتے ہیں، اصل لفظ تو صلاۃ کا ہے۔ یہ میرے جمعے کے خطبے کا موضوع ہے۔ موضوع بہت طویل ہے، چند آیات اور چند احادیث کے ذریعے سے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و حدیث پر چلنے والا بنائے، آمین۔ محترم سامعین، بزرگوں، بچوں، اسلام کی بنیادیں ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، وہ 5 ستونوں پر ہیں۔ سب سے پہلا ستون وہ توحید کا ہے، کلمے کا اقرار، جس کو ہم توحید بولتے ہیں۔ کلمے کے اقرار کے بعد، یعنی توحید کے بعد اگر کسی اور چیز کی اہمیت ہے ہمارے دین میں، تو سب سے زیادہ اہمیت ہے نماز کی، صلاۃ کی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب الایمان کی، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہتے ہیں کہ اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہیں۔ اس میں سے کلمہ لا الہ کا اقرار، اس کے بعد الصلاۃ، نماز، اس کے بعد روزہ، پھر زکوٰۃ، پھر حج۔ یہ 5 بنیادیں ہیں۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ توحید کے بعد سب سے زیادہ اہمیت کا حامل اگر کوئی توحید کے بعد ہے عمل، وہ ہے نماز۔ نماز کے بارے میں قرآن مجید کی بہت ساری آیات ہیں۔ آپ جب بھی قرآن پڑھیں تو ہو سکے تو اس کا ترجمہ پڑھیں، اور ترجمے میں آسان ترجمہ، احسن البیان پڑھیں۔ اس کے پیچھے فہرست دی ہوئی ہے، انڈیکس دی ہوئی ہے کہ کس موضوع پہ کتنی آیات قرآن میں ہیں۔ جب میں تیاری کر رہا تھا تو بہت ساری آیات، اتنی آیات اگر مسلسل 2 دن نماز پہ بیان چلے تو وہ پوری آیات کور نہیں ہو سکتے۔ ترجمے کے ساتھ قرآن مجید پڑھیں تاکہ جو عبادت ہم کر رہے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے ہم کو معلوم ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 میں کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور ہو جاؤ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو، یعنی کہ صحبت بھی ہماری اچھی ہونی چاہیے۔ قرآن و حدیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں بغور، تو ہم ایک بات کی طرف اشارہ نہیں پاتے، بلکہ ایک ہی آیت میں کئی باتوں کی طرف اشارہ پاتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے ایک آیت پڑھی، آیت نمبر 43، اس میں کہا گیا ہے نماز کو قائم کرو، ساتھ ہی میں زکوٰۃ ادا کرو۔ اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ تمہاری صحبت کیسی ہونی چاہیے۔ 3 باتیں معلوم ہو گئی۔ میرا موضوع نماز ہے، اس کا تعلق ہے حقوق اللہ سے،
نماز کا تعلق حقوق اللہ سے یعنی اللہ رب العالمین کا جو حق ہے ہم پر اس سے ہے۔ فوراً اللہ رب العالمین نے کہا کہ میرے حق کے ساتھ میرے بندوں کے بھی حقوق ہیں۔ وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیا کرو۔ آج کا معاشرہ اگر ہم مسلمانوں پر غور کریں تو وہ زکوٰۃ لینے والے بنے۔ ورکعوا مع الراکعین، اور کس کے ساتھ رہا کرو؟ صالح لوگوں کے ساتھ، جو رکوع کرنے والے ہیں، یعنی کہ جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو اللہ کے قریبی بندے ہیں، جو اللہ کا قرب چاہتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ کس کس وقت نماز پڑھیں گے، آیت نمبر 14 میں ہے اور آیات میں بھی ہے۔ نماز کی کتنی اہمیت ہے؟ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اول ما یحاسب یوم القیامہ الصلاۃ، سب سے پہلے اگر قیامت کے دن کسی چیز کے بارے میں سوال ہوگا تو وہ ہماری صلاح ہے، یعنی ہماری نماز۔ سوچئے کتنی اہمیت کی حامل وہ چیز ہے جس کے بارے میں سب سے پہلے سوال ہونا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نسائی کی روایت ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے خون کا حساب ہوگا، جو خون بہاتے لوگ قتل کرتے ہیں اس کا حساب ہوگا۔ تو حدیثوں میں تضاد نہیں ہوتا ہے۔ عبادات کے معاملے میں سب سے پہلے سوال ہوگا تو اللہ رب العالمین سے سوال کرے گا نماز کا۔ اس کے بعد اگر بندوں کے معاملے میں کوئی بات ہوگی تو سب سے پہلے خون کا سوال کیا جائے گا، قتل کا سوال کیا جائے گا، قتل کے بارے میں بات پرس ہوگی۔ سب سے پہلے جو چیز پوچھی جائے گی قیامت کے دن، اس کی ہماری اور آپ کی تیاری کیا ہے۔ بڑی اہمیت کے حامل ہے نماز۔ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نماز دی گئی، اگر اس واقعے پر غور کر لیں ہم تو اہمیت اور واضح ہو جائے گی۔ کیسے واضح ہو جائے گی؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، سفر معراج ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے بیت المقدس لے جایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا مرتبہ مقام بتایا گیا کہ آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ سید المرسلین ہیں، آپ رسولوں کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی تمام انبیاء کی۔ اس کے بعد معراج کا واقعہ ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری قرآن اور تمام احکامات زمین پہ دیے گئے، لیکن جو معراج کا واقعہ ہوا، معراج کے واقعے میں اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور گفٹ کیا دیا؟ تحفے میں نماز دی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پاس بلا کر کے وہ نماز دی۔ تمام احکامات، بہت سارے احکام ہیں، روزہ ہے، حج ہے اور زکوٰۃ ہے، اور سارے احکامات اللہ رب العالمین نے زمین پر دیے، لوح محفوظ میں دیا، اور جبریل علیہ السلام جب جب اس کی ضرورت پڑتی رہی دیتے رہے۔ لیکن یہ جو نماز ہم جن کو 5 وقت ادا کرتے ہیں، جو ہم پر 5 وقت کی فرض ہے، سورہ نساء کی آیت ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ وقت مقررہ پر نماز فرض ہے۔ یہ کہاں دی گئی؟ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج بلایا گیا، اللہ رب العالمین نے اپنے پاس بلا کر کے نماز دی۔ اس واقعے سے کیا ملتا ہے؟ اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا کہ میں جو تمام مومنوں کی معراج لے کر کے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے گئے آسمان پر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو انہوں نے بیان کیا کہ میں مومنوں کی معراج لے کر کے آیا ہوں۔ جیسے میں ملاقات کر کے آیا ہوں، اللہ رب العالمین سے بات کر کے آیا ہوں، ایسے ہی ہر بندہ بات کر سکتا ہے، دن میں 5 بار بات کر سکتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ جیسے میں قریب ہوں اللہ رب العالمین کے، ویسے ہر بندہ، ہر مسلمان بندہ قریب ہو سکتا ہے۔ اب نماز کو کتنی اہمیت ہم دیتے ہیں، یہ آپ دیکھ لیجئے، ہماری مساجد اس بات کی گواہی دیتی ہیں۔ اور دیکھیے نماز کی کیا اہمیت ہے۔ ایک روایت ہے جو امام بہقی نے روایت کیا ہے، ویسے ہی الفاظ ہے جو میں نے پڑھی، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ صلاتہ، قیامت کے دن سب سے پہلے اگر بندے سے کوئی سوال ہوگا وہ ہوگا اس کی نماز کے بارے میں، صلاتہ، اس کی نماز کے بارے میں۔ فَإِن تَمَّتْ صَلَاتُهُ، اگر اس کی نماز مکمل ہے، اگر اس نے یہ چیز مکمل کر رکھی ہے، یہ گوشہ اس نے فل کر رکھا ہے، پورا کر رکھا ہے، فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ، تو وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیابی پا گیا۔ وَإِن فَسَدَتْ، اگر اس نے نماز کو خراب کر دیا،
فقط خواب و خسرا، تو وہ برباد ہو گیا، ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا۔ پتہ یہ چلا کہ سب سے پہلے جو فائل کھولی جائے گی وہ ہے نماز، اور نماز ہماری اچھی بھی ہوتی ہے خراب بھی ہوتی ہے۔ اگر ہماری مکمل ہے نماز اور اگر خراب ہے تو نماز خراب کیسے ہوتی ہے؟ نماز کیسے خراب ہوتی ہے؟ اگر ہم پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور طریقے پر نماز پڑھتے ہیں تو وہ نماز خراب ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی ہم کسی اور کے نام پر نظر و نیاز نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو جائے تو ان کے نقش قدم پر ہم نہیں چل سکتے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہوئے، ایسے ہی پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے ہی نماز پڑھنی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، ورنہ نماز ہماری کیا ہوگی؟ خراب ہو جائے گی، بگڑ جائے گی۔ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت میں کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، کس طریقے سے نماز پڑھنا ہے؟ نماز کو اس طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ ہم اور آپ نماز کس سے سیکھتے ہیں؟ اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں، اپنے علماء سے سیکھتے ہیں، یا اگر کسی ادارے سے ہم منسلک ہیں تو اس ادارے کی سنتے ہیں، یا تو ہم تنظیم سے جڑے ہیں تو تنظیم کی سنتے ہیں۔ ہم کو جو حکم دیا گیا ہے وہ دیا گیا ہے کہ آپ کو فوٹو کاپی جو کرنی ہے، زیروکس جو کرنی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے ہو بہو ویسے ہی ہم کو پڑھنی ہے، سب کے لیے حکم ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کے ہی حکم ہے۔ اپنی نماز کو ہم پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے میچ کریں، ملائیں۔ اگر کوئی عمل، رکوع ہمارا نہیں ٹھیک ہے، سجدہ ہمارا ٹھیک نہیں ہے، رفع الیدین ہمارا ٹھیک نہیں ہے، آمین ہماری ٹھیک نہیں ہے، تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، تو ہم کس سے ملائیں گے؟ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملائیں گے، کیونکہ معیار وہی ہے، جو پیمانہ ہے وہی پیمانہ ہے۔ تو نماز خراب ہو جاتی ہے اگر نماز محمدی نہیں ہوگی ہماری، پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ہو بہو نماز نہیں ہوگی تو نماز ہماری کامیاب نہیں ہوگی، نماز خراب ہو جائے گی، اور ہم قیامت کے دن ناکام و نامراد رہیں گے، خسارے میں رہیں گے، گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو کتنی اہمیت کی حامل ہے نماز۔ گفٹڈ جو چیز ہے، کہتے نہیں کہ کوئی معمولی چیز بھی اگر کوئی گفٹ کرتا ہے تو اسے سنبھال کے رکھتے ہیں، گفٹ کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین جو بادشاہوں کو بادشاہ ہے اور کس کو دے رہا ہے؟ جو رسولوں کے نبیوں کے سردار ہیں ان کو دے رہا ہے گفٹ، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنبھال کے رکھی۔ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز پڑھتے۔ نماز سے ہوتا کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی ایک اور آیت ہے، اس میں کہا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور تم مدد مانگا کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے، اور یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے، سوائے جو ڈر رکھنے والے ہیں ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ ہم کو مدد مانگنی ہے اللہ رب العالمین سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھ لیجئے، جب بھی کوئی معاملہ پیش آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آپ مثال سمجھیے، ہمارا کوئی کام پڑ جائے اور جس فیلڈ کا ماہر ہے اس سے ہم فوراً مشورہ لیتے ہیں جا کر کے۔ اگر کوئی عدالتی معاملہ ہے تو وکیل کو پکڑتے ہیں، کوئی جسمانی معاملہ ہے تو ہم ڈاکٹر کو پکڑتے ہیں، اگر کوئی اور معاملہ ہے گھریلو یا اور، تو ہم جو ہمارے پاس جاننے والے جو عہدے والے ہیں، ادھیکاری ہیں جو عہدے والے، ان کی سمپرک کرتے ہیں فوراً۔ ہمارے پاس جب کوئی معاملہ آتا ہے تو ہم کس کے پاس جاتے ہیں؟ جو ہمارا قریبی ہوتا ہے۔ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مسئلہ درپیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جاتے ہیں؟ نماز میں۔ نماز میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کا قرب حاصل کیجئے، تمام وسائل دینے والا، تمام مسئلے سلجھانے والا، تمام بیماریوں سے شفا دینے والا، تمام معاملات کا حل کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ ہمارے پاس جیسے ہی کوئی مسئلہ آئے فوراً ہم 2 رکعت نماز پڑھیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ کسی اور سے پہلے ہم اللہ رب العالمین سے لو لگائیں، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین جیسے انڈیکیٹ کرے، جیسا آپ کو اشارہ دے، اس سے ملے جا کر کے۔ اسی لیے کہا دعائے استخارہ ہوتی، نماز استخارہ ہوتی ہے۔ کوئی اہم معاملہ جب ہوتا ہے تو ہم نماز میں اس سے مانگتے ہیں۔ کس سے؟ ہم جب کنفیوز ہوتے ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ ہمارے لیے خیر ہے یا شر، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز استخارہ پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین انڈیکیٹ کرتا ہے، ہر نماز میں اللہ رب العالمین انڈیکیٹ کرتا ہے، لیکن افسوس ہم لوگوں پر، کیونکہ ہم عربی نہیں جانتے۔
جو امام صاحب جہری نمازیں پڑھتی اس میں ہم کو کیا ملتا ہے؟ اشارہ ملتا ہے. جو ہم پڑھتے ہیں، جو ہم کو آیات یاد ہوتی ہیں، ہم کو مان لیا 100 آیتیں یاد ہیں یا 10 سورتیں یاد ہیں، ان میں سے ہم کو یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم نماز میں کون سی پڑھیں گے، ظہر میں کون سی پڑھ رہے ہیں، اثر میں کون سی. لیکن اگر ہم ان آیات پہ غور کریں تو جو ہمارے دنیوی مسئلے ہیں وہ تمام کے تمام وہ آیات حل کرتی ہیں. اسی لیے کہتے ہیں ذرا ذرا قرآن یاد ہونا چاہیے اور اس کی میننگ بھی معلوم ہونا چاہیے. نماز میں من کیوں نہیں لگتا ہے؟ نماز میں من نہ لگنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم کو عربی نہیں آتی، ہم کو اس کا ترجمہ نہیں معلوم ہے. ہم اللہ رب العالمین سے کیسے بات کر رہے ہیں، کیا جواب مل رہا ہے، ہم کو نہیں معلوم ہوتا ہے. اتنی اہم عبادت اور ایسے رکوع سجدے میں ہم گنوا دیتے ہیں. ایک کنیکشن جو بادشاہوں کے بادشاہ سے ہونے والا ہے، اس کنیکشن کو ہم ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر کے. کیوں؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں جو ہم بولتے ہیں وہ اللہ رب العالمین نہیں سمجھتا، نعوذ باللہ. لیکن اللہ رب العالمین تو ہر لینگویج سمجھتا ہے، لیکن ہم نہیں سمجھتے اس کے اشارات. ہم کو جو اللہ رب العالمین ارشادات دیتا ہے، ہدایات دیتا ہے نماز میں، ان کو ہم نہیں سمجھ پاتے. اللہ رب العالمین نے کہا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی میرا بندہ مجھ کو پکارتا ہے میں جواب دیتا ہوں. کسی نے اللہ رب العالمین کی آج تک بات سنی موسیٰ علیہ السلام کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی پکارنے والا پکارتا ہے میں سنتا ہوں اور میں جواب بھی دیتا ہوں. اللہ سن رہا ہے تو معلوم ہے اللہ سمیع ہے، سننے والا ہے، بصیر ہے، دیکھنے والی، خبیر، سب کچھ ہے. لیکن وہ جواب دیتا ہے. کس کس کو جواب ملا یہاں پر؟ کسی کو جواب ملا؟ جواب ملتا ہے، جواب آتا ہے، لیکن اس لینگویج میں آتا ہے جس لینگویج کو ہم سمجھتے نہیں. امام کے ذریعے سے آتا ہے، جہری نمازوں کے ذریعے سے آتا ہے، لیکن ہمارے اوپر افسوس ہے کہ ہم عربی نہیں جانتے. اس لیے اللہ رب العالمین اب بتائیے، ہم جس سے مشورہ لینے جا رہے ہیں وہ مشورہ مل بھی رہا ہے لیکن ہم سمجھ نہیں رہے. کس کی غلطی ہے؟ غلطی ہماری ہے. اللہ رب العالمین کے قرآن کو ہم نے عربی میں اس لیے اتارا تاکہ تم سمجھو. ہم یہ کہنا کرتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے کیونکہ یہ عربی میں اترا ہے. ہم کو جیسے سمجھنا چاہیے تھا اسے ہم نے سمجھا نہیں، الزام الٹا لگاتے ہیں کہ یہ عربی میں اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہا ہمارے، جبکہ اللہ رب العالمین کا ہم نے قرآن کو عربی میں اس لیے اتارا تاکہ تم سمجھ سکو اس کو. تو بات نماز کی ہو رہی ہے. سب سے اہم عبادت توحید کے بعد، اللہ رب العالمین کی توحید کے بعد نماز ہے. اللہ رب العالمین پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت دیکھ لیتے ہیں. افضل عمل کون سا ہے توحید کے بعد؟ میں نے بتا دیا ہے افضل الاعمال الصلاۃ لوقتها، نماز کو اس کے وقت پہ پڑھا جائے. وبر الوالدین، اور جو تمہارے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے ہیں ماں باپ، ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ساتھ نیکی. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الایمان کی. پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری وقت تھا، اس وقت جب بھی کوئی انسان فوت ہوتا ہے جو اہم باتیں ہوتی ہیں وہی اپنے بچوں کو یا امت کو نصیحت کرتے ہیں. اپنے جاننے والوں کو ہم وہ چیز مرتے وقت نصیحت کریں گے جو سب سے اہم ہوگی. آخر کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری کلمہ، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آخری کلمہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے نکلا وہ تھا نماز. صلاح وما ملکت، اور جو تمہارے ماتحت ہیں. ماتحت میں اگر آپ والد ہیں تو پورا گھر آپ کے ماتحت، اگر آپ بھائی ہیں تو آپ کی بہنیں ہیں، آپ کی بیوی ہے، شوہر ہیں تو آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، جو بھی تمہارے ماتحت ہے. اگر آپ دکاندار ہیں تو دکان پہ جو کام کرتے ہیں وہ ورکر ہیں. اگر آپ فیکٹری کے مالک ہیں تو جس میں ورکر ہے وہ، جو بھی تمہارے ماتحت ہے، جن کو اللہ رب العالمین تم سے جوڑ رکھا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے تم سے جڑے ہوئے ہیں، جن کے وسائل کا ذریعہ اللہ رب العالمین نے تم کو بنایا ہے، ان کا خیال رکھنا. اپنے نوکروں کا، اپنے ڈرائیوروں کا، اور جتنے بھی ماتحت تمہارے آتے ہیں ان سب کا خیال رکھنا. اور نماز، یہ آخری نصیحت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہم پوری زندگی بھول جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بھولے بیٹھے ہیں، آخری نصیحت ہی پکڑ لے کم سے کم. کتنی اہمیت کے حامل ہے. قرآن مجید میں سورہ عنکبوت میں اللہ رب العالمین نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روک لیتی ہے تمام بے حیاؤں سے اور بے حیائیوں سے اور برائیوں سے. 50 60 سال 30 سال 35 سال جتنی جس کی عمر ہے تب سے نماز پڑھ رہے ہیں.
لیکن آج تک برائی سے بے حیائی سے رکے ہی نہیں. تو نماز نہیں پڑھی ہے بھائی، نماز پڑھی ہوتی تو رکے ہوتے، کیونکہ نماز روک لیتی ہے، قرآن کا حکم ہے، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہم نے نماز نہیں پڑھی. نماز پڑھی لیکن وہ خراب نماز پڑھی، اس میں ہمارا تصور کہیں اور تھا. بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر نماز کے دوران کسی چیز کے بارے میں ہم خیال کر رہے ہیں تو وہ اللہ کی عبادت میں شرک ہے. نماز کے دوران ہم شرک کر رہے ہیں، جو معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں وہ سب نماز میں یاد آتے ہیں، ہمارے کاروبار کے، ہمارے گھر کے حالات سب نماز میں یاد آتے ہیں. اور کر کیا رہے ہیں ہم؟ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. یہ جو بیچ میں لوگ آتے ہیں جو وسوسہ ڈالتا ہے شیطان، یہ شرک کرواتا ہے. ان سے کام بننے والا ہے، ان سے ملاقات کرنا ہے، ان سے بات کرنی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. جو نماز میں آتا ہے نا، یہ بعض علماء نے کہا یہ شرک ہے. نماز پڑھتے پڑھتے شرک کر رہے ہیں. اور نماز کے بارے میں آیت یہ ہے کہ نماز جو ہے بے حیائی اور برائی سے روک لیتی ہے. اس کا مطلب نمازیں ہم نے محمدی نہیں پڑھی. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میڈیٹیشن کرتے تھے، جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے ہو کر کے پڑھتے تھے. کہا بھی گیا ہے کہ نماز کو ایسے پڑھو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ تصور کرو. کیا کسی نے اللہ رب العالمین کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے، نہیں دیکھ سکتے. تو یہ تصور کرو اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کا واقعہ ہے، جہاں جہاں گئے ہیں، اسی طریقے سے ہم نماز کے دوران بھی آیات کے پڑھتے پڑھتے ہم کو اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، ایسے ہی جانا ہے. ایسے اگر ہم دھیان لگاتے ہیں اللہ رب العالمین کا تو ہمارا دھیان کیندرت رہے گا، ایک جگہ رہے گا. سورہ مومنون کی آیت میں ہے کہ اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. حفاظت نماز کی تھی. نماز کیسے غائب ہو جاتی؟ کوئی چوری ہونے والی چیز ہے؟ نماز کی حفاظت کیسے کرنی ہے؟ نماز ہم وقت پہ پڑھ رہے ہیں، لیکن نماز کے اندر جو چور ہے وہ ہے شیطان. وہ ہمارے من کو چرا لیتا ہے، ادھر ادھر لگاتا ہے. تو اس سے اپنی نماز کی حفاظت کرنی ہے، خشوع و خضوع اختیار کرنا ہے. مومن کی نماز اعتدال کے ساتھ ہوتی ہے. یہ اٹھک بیٹھک لگانا نماز نہیں ہے. 5 منٹ میں 10 رکعتیں ہو گئی، یہ اٹھک بیٹھک نماز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی دیر کھڑے ہوتے اتنے ہی دیر رکوع کرتے، اس کے بعد جب رکوع سے کھڑے ہوتے پھر اتنی دیر کھڑے ہوتے. اس کا سجدے میں بھی اتنا ٹائم، پھر دوسرے سجدے کے دوران بھی اتنا ٹائم. یہ اعتدال ہے، یہ شرط ہے نماز کی. یہ نماز کی شرائط میں سے ہے کہ اعتدال رکھنا ہے. تمام چیزیں برابر برابر ہونی چاہیے. ہمارے سجدے چھوٹے ہوتے ہیں، رکوع چھوٹا ہوتا ہے، قیام بڑا لمبا ہوتا ہے، تشہد بہت لمبا ہوتا ہے، جبکہ سب برابر برابر ہونے چاہیے. اور سن لیجیے، تمام معاملات کے لیے ہم کو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد پڑھنے کا حکم دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذمہ داریاں بہت تھیں. جس کو ذمہ داری نبھانی ہوتی ہے اس کا دل اور مضبوط ہونا چاہیے. اور دل مضبوط کیسے ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین کے قرب سے. اللہ رب العالمین کے قریب اب جب جائیں گے آپ، تب اللہ رب العالمین آپ کے دل کو مضبوط کرے گا. جتنی زیادہ جس سے لو لگائیں گے، سورہ صف میں کہا گیا ہے فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جس کا دل جدھر لگتا ہے ادھر ہی اللہ تعالیٰ لگا دیتا ہے. اگر ہماری توجہ، ہمارا توکل، ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں گے اللہ رب العالمین کے قرب سے، تو اللہ رب العالمین کو مضبوط کر دے گا. ورنہ ہم زمانے میں ٹھوکریں ہی کھاتے رہیں گے. تو 5 وقت ملتا ہے ہم کو اللہ رب العالمین سے بات کرنا، اللہ رب العالمین سے جڑنا، اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنا. اور آپ پڑھیے سورہ فرقان، اس میں صاف کہا گیا ہے اور جو مومن ہوتے ہیں وہ راتیں جو ہے بستر پہ نہیں گزارتے ہیں، کیونکہ ان کے کام بہت بڑے ہیں. جب کام بہت بڑے ہیں تو ان کو اور حوصلہ چاہیے، اور ہمت چاہیے، اور طاقت چاہیے. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ تہجد پڑھتے ہیں. یہاں فرض نماز پر بات ہو رہی ہے اور دھیرے دھیرے ہم تہجد پہنچ گئے ہیں. مومن کی ہم بات کر رہے ہیں، ہم اپنی بات نہیں کر رہے ہیں، آپ کی بات نہیں کر رہے ہیں، مسلمانوں کی بات نہیں کر رہے ہیں. ہم مومن کی بات کر رہے ہیں جو بڑے کام کرنے کے لیے آئے تھے، جن کو اللہ رب العالمین نے بھیجا تھا. ان کا یہ معمول تھا کہ فرض نمازیں تو پڑھتے تھے، ساتھ میں تہجد پڑھتے تھے. کیوں؟ کیونکہ کنیکشن اللہ رب العالمین سے بنانا، وہاں سے انڈیکیشن لینا، وہاں سے اشارات لینے ہیں، کیسے کیا کرنا ہے ہم کو وہاں سے ملے گا. آج ہم کو فائدے کی چیز معلوم ہو جائے فوراً لائن لگا کے کھڑے ہو جاتے، 2 گھنٹہ کھڑے رہتے ہیں. گناہ کمانے کے لیے 2 گھنٹہ کھڑے رہتے ہیں لائن میں ٹکٹ لینے کے لیے، اور نہ جانے کس کس چیز کے لیے. لیکن رکنا نہیں ہے، نماز میں نہیں رکنا ہے. 1 منٹ امام صاحب لیٹ ہو گئے تو دقت ہے، 5 منٹ لیٹ اذان ہوئی تو دقت ہے.
2 घंटे गुनाह कमाने लिए खड़े रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी पूरी मेंटेलिटी बदल गई। जो इबादत, जो सबसे अहम इबादत है, उस पर बिल्कुल फोकस नहीं है। अगर लोग पढ़ते भी हैं नमाज, तो नमाज मोहम्मद ही नहीं पढ़ते हैं। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी है, वैसे ही नमाज हमको पढ़नी है। नमाज छोड़ सकते हैं क्या? जी बिल्कुल छोड़ सकते हैं, कभी नहीं छोड़ सकते भाई। लोग खुश होंगे कि बिल्कुल छोड़ने का मौका मिल रहा है यहाँ पर तो खुतबे से। नमाज वाबुद रब्बुका हत्ता यातियकल यकीन, और अपने रब की इबादत करता रहे जब तक कि तुझे यकीन ना आ जाए, जब तक कि तेरी मौत ना आ जाए। आखिरी दम तक नमाज पढ़ना है। मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़े या घर पढ़ ले, इजाज़त है? जी इजाज़त है, 2 कंडीशन पे। एक, आप बिल्कुल मरने वाले हो, ऐसी मौत आ रही हो, तो आप घर पे नमाज पढ़ें, छोड़नी तब भी नहीं है। या आपको खौफ हो, कर्फ्यू हो, या पीछे 2-3 साल पहले जो कोरोना लगा उसमें नहीं निकलने दे रहे थे, ऐसे हालात में आप घर पे नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन जो अजान सुने और मस्जिद में ना आए, उसके बारे में बड़ी सारी वईदें हैं। बगैर शरई उज़्र के अगर कोई घर पे नमाज पढ़ रहा है तो उसके लिए बहुत सारी सजाएं। इज्तिमा शर्त है, इकट्ठा होना शर्त है, इसीलिए जुमा कहा गया। जुमे के बारे में आप जो सूरह जुमा पढ़ें, उसमें साफ कहा गया है कि जुमे के दिन जब भी अजान दी जाए तो फौरन सारे काम धाम छोड़ करके और चले आओ मस्जिद में। उसमें लफ्ज़ है दौड़ने का, लेकिन नमाज के दौड़ना मना है। मतलब जल्दी आ जाओ, छोड़ दो सारे काम, वो काम छोड़ो, इसकी तरफ दौड़ो, मतलब आप फौरन आ जाएं। और जब नमाज खत्म हो जाए, फ़ैज़ा क़ुदियत सलात फंतशिरू फ़िल अर्ज़, और जब नमाज मुकम्मल हो जाए तो फिर ज़मीन में अपने रोज़ी तलाश करो, कोई दिक्कत नहीं, अल्लाह का फज़ल तलाश करो। जुमा जो है, जो जमा जीम नून मीम आइन है, ये इकट्ठा करने को, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम चीज़ों की तख्लीक मुकम्मल कर दी जुमे के दिन की, तो सारी चीज़ों की तख्लीक इकट्ठा कर दी, जमा कर दी, सब बना करके फारिग अल्लाह रब्बुल आलमीन हो गया। उसके बाद ये जुमा, इसीलिए इस जुमे की अहमियत है। कहीं भी किसी गोशे में रहते हो, कहीं भी रहते हो, लेकिन जुमे के दिन आपको इकट्ठा ही होना है, एक जगह जमा होना है। ऐसे ही 5 वक्त जब भी मुअज्जिन अजान दे और किसी इंसान के कान में अजान की आवाज़ जाए और वो बगैर किसी उज़्र के घर पे नमाज पढ़ ले, उसकी नमाज बातिल हो जाती। एक और चीज़ सुन लीजिए, हदीस में भी आता है कि जिसने जानबूझ करके नमाज छोड़ी उसने कुफ्र किया। तो बहुत सारे उलमा कहते हैं क्या वो कुफ़ारे मक्का की तरह काफिर हो गया? ऐसा नहीं है। उलमा ने कहा है वो कुफ्र वाले काम करने लगता है। मोमिन बंदे के अंदर और मुशरिक के अंदर, यानी कि एक मुसलमान और एक गैर मुस्लिम के अंदर सिर्फ नमाज का छोड़ना है। अजान हुई, 2 मुसलमान बैठे हैं, एक मुसलमान उठ करके मस्जिद चला गया, एक मुसलमान बैठा है, तो वो कुफ्र वाला काम कर रहा है। वो कुफ्र के ज़ुमरे में काफिर नहीं हुआ है, उसका नाम सलीम से तुम संतोष मत रख देना फौरन, काफिर नहीं हुआ है, कुफ्र वाले काम करने लगा है। होना हम लोग तो मुफ्ती हैं, फौरन जज कर लेते हैं, तुम जहन्नम में जाओगे फलाना। जहन्नम में जाने वाले भी हैं। सूरह मुदस्सिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नतियों को जन्नत में डाल देगा और जहन्नमी में चले जाएंगे। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन मौका देगा, जन्नतियों का दीदार, जहन्नमियों का दीदार कराएगा जन्नत वालों से। उसमें कहा गया है मा सलकुम फी सक़र, अरे तुम तो हमारे साथ में रहते थे, हमारे मोहल्ले में रहते थे, हमारे पास में रहते थे, वहाँ कैसे जहन्नम में कैसे पहुँच गए? क्या जवाब देंगे वो? लम नकुम मिनल मुसल्लीन, अरे हम अरे नमाज तो पढ़ते थे, आप तो हाजी साहब थे भाई, आप तो मौलाना मोहतरम थे, हमने आपको देखा भी नहीं, हम नमाजियों में से नहीं थे। मतलब जैसी नमाज होनी चाहिए थी, नमाज तो पढ़ी लेकिन वो खराब वाली नमाज पढ़ी, हमने नमाज मोहम्मदी नहीं पढ़ी, हमने अपनी नमाज को बर्बाद कर दिया, हमने सुन्नत के तरीक़े पर नमाज नहीं पढ़ी। नमाज हो जाती, ये मत सोचिएगा किसी के पीछे नमाज नहीं होती है, लेकिन अफजल नमाज वही है जो सुन्नत के मुताबिक हो और मुक्तदी भी सुन्नती हो और इमाम भी सुन्नती हो, पूरी सुन्नत पे अमल करता हो। ये एक सुन्नत से जब हम हटते हैं, ये देखिए बहुत बड़ी बात है। हम लोगों को सिखाया ये गया है कि अरे हो जाती भाई, नमाज हो जाती है, इत्तेहाद मत तोड़िए, मुत्तहिद रहिए, इज्तिमा को बरकरार रखिए, मुसलमानों की उम्मत को एक रखिए। कंप्रोमाइज़ करके हम हदीस से कंप्रोमाइज़ करते हैं, हम उम्मत से कंप्रोमाइज़ करते हैं, इत्तेहाद के शक्ल में हदीस से कंप्रोमाइज़ करते हैं, लेकिन आपके सामने आपके दूसरे लोग वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते किसी भी एंगल में, जबकि वो हदीस पे नहीं होते हैं, वो अपनी फ़िक़्ह पे होते हैं, अपने क़यास पे होते हैं, अपनी आरा पे होते हैं, लेकिन वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं।
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے آپشنز دیے گئے تھے، اے نبی اگر چاہو تو تم عرب کے بادشاہ بننا چاہو تو بادشاہ بن جاؤ، یہ کام چھوڑ دو، کوئی عورت پسند ہو تو عورت تم کو دلا دی جائے، وہ ایک نہیں 10 عورتوں سے نکاح کروا دے گا، یہ کام چھوڑ دو۔ سورہ نون میں نقطہ کھینچا گیا ودو لو تدہنوا فیدہنون، وہ چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑا نرم پڑ جائیں، ہم بھی نرم پڑ جائیں گے۔ آپ نرم پڑو گے، آپ کمپرومائز کرو گے، وہ بھی کمپرومائز کریں گے۔ حالانکہ ہم اور آپ کمپرومائز کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں ادر مسجدوں میں، ہو جاتی ہے، میں فتویٰ بالکل نہیں دوں گا، لیکن افضل نماز نہیں۔ اپنی نماز کو باطل مت کیجیے، اپنے آپ کو خراب مت کیجیے۔ ایک اور قرآن کی آیت ہے، اس میں سمجھ لیجئے واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز پڑھو اور یہ جو نماز حقوق اللہ حقوق العباد ساتھ میں چلتا ہے، لگ بھگ 60 سے 83 مرتبہ قرآن مجید میں 60 سے 83 مرتبہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ آیا ہے۔ اس یہاں پہ کہا جا رہا ہے، یہ سورہ نور کی آیت نمبر 24 ہے، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وآتیوا الرسول، اور میں رسول کی اطاعت کرو، کس میں؟ زکوٰۃ دینے میں، نماز پڑھنے میں۔ اگر رسول کی اطاعت ہمارا امام کر رہا ہے پھر تو ہم پڑھیں، ورنہ نہ پڑھیں، جہاں اطاعت ہو رہی ہے وہاں جائیں، آپشن نہیں، پھر تو آپ کہیں پڑھ لیجیے گا، کوئی دقت نہیں۔ گھر میں نماز نہیں پڑھنی اذان سننے کے بعد، آپشن ہے تو آپ محنت کیجئے، پیسہ لگائیے، چل کے آئیے، دوڑ کے آئیے، موٹر سائیکل سے آئیے، لیکن آپ ایسی جگہ نماز پڑھیے جہاں اطاعت رسول ہوتی ہے، جہاں پر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسی نماز پڑھی جاتی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ورنہ کیا ہوگا؟ نماز تو پڑھی، لم نکن من المصلین، ہم مصلیوں میں سے نہیں تھے، پھر کیا کرنے جاتے تھے؟ نماز پڑھنے، تو نمازی کیسے نہیں ہوئے؟ تو نماز محمد ہی نہیں تھی صاف طور پہ، اور کوئی سکہ چلے گا؟ کوئی سکہ نہیں چلے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ۔ تو جہنمی کیا کہیں گے؟ لم نکن مصلین، اور ایک اور بات کہے ولم نکن نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا کھلانے والے نہیں تھے۔ اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ آخری جملہ جو ہے کہ ہم نمازی نہیں تھے، ہم مسکینوں کو کھانا کھلانے، ہم خود کھانا کھانے والے بن گئے۔ محنت کیجئے، جفاکش بنیے، دین میں محنت جب کریں گے تبھی آپ دنیا میں محنت کر سکتے ہیں۔ دین کہیں اور ملے گا آپ کو، دنیا میں ملے گا۔ جب ہم دین کے لیے محنت نہیں کر پائیں گے جو آخرت کے لیے، تو ہم دنیا کے لیے محنت کیا کریں گے؟ اللہ کا حق ادا کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلیے، اور بندوں کا حق ادا کیجئے۔ نماز کے ساتھ لازم ملزوم کی طریقے سے زکوٰۃ آتا ہے۔ جتنی اہمیت کے حامل نماز ہے اتنی اہمیت کے حامل زکوٰۃ ہے۔ نمازی بہت ہیں لیکن زکاتی نہیں ہیں، زکوٰۃ لینے والے ہیں، ہر دوسرا انسان زکوٰۃ لینے والا ہے۔ معاف کیجیے گا اگر کوئی بات غلط نکل گئی ہو۔ ایک اور آیت جو ہم اکثر پڑھتے رہتے ہیں، سورہ اما پارا کی، سورہ ماعون کی، ویل للمصلین، تباہی ہے نمازیوں کے لیے۔ نماز پڑھنے کے والا تباہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ یاد ہوگی آپ لوگوں کو سب کو۔ ارایت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا اس کو جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہی تو ہے وہ یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور یہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا ہے، نہ ہی اکساتا ہے، بتاتا ہی نہیں کہ کھلانا ہے کسی کو۔ فویل للمصلین، اور ایسے نمازیوں پہ تباہی ہے، یہ ساری کیٹیگری بھی ہے، اور ایسے نمازیوں پہ تباہی ہے، بربادی ہے، ویل ہے۔ ویل کے بارے میں کہا ہے علماء نے کہ جہنم کی ایک وادی ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں غافل ہیں۔ ہماری نماز شیطان لے گیا یا کون لے گیا یہ نہیں دیکھتے، ہماری نمازوں کی جو حفاظت نہیں کرتے، جو غافل ہیں اور جو دکھاوا کرتے ہیں۔ دکھاوے کے لیے آپ کرو گے تو شرک ہو جائے گا، عبادت ہوگی ہی نہیں۔ اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہم نماز پڑھیں۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے، اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو اس کی سزا ہم کو ہی ملے گی، کسی اور کو نہیں ملے گی۔ اور اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ میرا بندہ کتنی نمازیں پڑھ رہا ہے، کتنی نہیں پڑھ رہا۔ ہم اور آپ سب اپنا محاسبہ کریں، زیادہ سے زیادہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کریں، اپنے سارے کام کو بالائے طاق رکھ کر کے وقت پر نماز پڑھیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، ہو سکے تو جہاں سنت کے مطابق نماز ہوتی وہاں پڑھا کریں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین